اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اسی کی عطا کردہ ہمت اور استقامت سے ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت دی، جس نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی، جس نے ہمیں مہلت دی، اور جس نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرمایا جو کہ اس دنیا میں اپنے وقت سے کچھ تھوڑا سا حقیر سا ایک وقت، صبح کا وقت نکال کر اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم سمجھیں اس سے ہمیں اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنے چاہنے والوں کی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 41 تک ہم نے جو سورہ ابراہیم پڑھی ہے اب تک، اس میں ہم نے پچھلی جو قرآن کی مجلس ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ سورہ ابراہیم میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ایک مشترکہ یا اکٹھا ایک ہی جگہ پر ان کے بارے میں ذکر کیا کہ تمام رسولوں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسول جو اس سے پہلے بھیجے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو ایک مشترکہ پیغام جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا تھا وہ توحید یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بارے میں بہت واضح تنبیہ تھی، بہت واضح ہدایات کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، مادی ہو، روحانی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں جو عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے علاوہ ان رسولوں کی قوموں نے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا، کیسے ان کی تکذیب کی، کس طرح سے اللہ کے پیغام کو اور رسولوں کے ہدایات جو ہیں ان کو جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ساری پچھلی قوموں کا تذکرہ جہاں ہم نے کچھ قوموں کا فردن بھی پڑھا، ان سب کا ایک مشترکہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا۔ اور اس کی وجہ ایک مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ان کی بہت ہی خوبصورت دعائیں جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، تو سارے نبیوں کے باپ کی حیثیت کے، اس کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بھی ذکر کی، زمینوں آسمانوں کی پیدائش، اور اس میں پھر پانی کا نظام اور
بہت ساری اور دوسری نشانیاں، دن اور رات کا آنا جانا، اور ثمرات پھل کس طرح سے انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اور کافر جو ہیں مشرکین جو ہے ان کے لیے انجام جو ہے اس کا بھی ہمیں اشارہ دے دیا پچھلی آیات میں. اور پھر پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا آخری مجلس میں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت دعائیں بھی ہم نے دیکھیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود. انہوں نے یعنی ان مشرکین نے یا شرک کے جو طریقے ہیں یا جو بت پرستی ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو سیدھی رستے سے بھٹکا دیا. بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو ہی معاف فرمانے والا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت انداز کہ جو تو صحیح رستے پر ہیں وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرتا ہے، لیکن جو صحیح رستے پر نہیں تو ہی معاف کرنے والا، یعنی تو ہی ان کو صحیح رستے پر لانے والا، اور پھر ان کو ہدایت دے کر ان کو بخشش کرنے والا، اور ان کا جو آئندہ کل ہے اس کو اچھا بھلا بنانے والا، وہ بھی تو ہی ہے. اور پھر آیت نمبر 37 میں بھی ایک اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد میں سے کچھ کو اس مکہ میں حرمت والے گھر کے پاس بسایا، تو اے میرے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں. پس تو جو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے ان کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں میں سے زیادہ روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور اس حرمت والی جگہ جب مکہ مکرمہ جو ہے وہ آج تک اس کی روزی جو ہے وہ کس طرح سے چلتی آ رہی ہے، اور کس طرح سے اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، وہ بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے جیسی اولادیں عطا فرمائی. کچھ شک نہیں کہ میرا پالن ہار یا میرا رب جو ہے دعاؤں کو سننے والا وہ صرف اللہ ہی ہے. اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. یہ جو دعا ہم نے اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں بچپن سے کم از کم ہمیں تو سکھائی گئی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور پھر آیت نمبر 41 میں آیا ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کے بھی اور دیگر مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. اب ہم بڑھتے ہیں آگے، یہ تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے، کیونکہ 10 دن کی چھٹی کے بعد ہم آج دوبارہ اس جگہ پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 42 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن اللہ، اور نہ تم ہرگز گمان کرنا اللہ کو غافلاً کہ وہ بے خبر ہے، نہ تم ہرگز گمان کرنا کہ اللہ بے خبر ہے، اما یعمل الظالمون، اس سے جو وہ کر رہے ہیں ظالم لوگ، اس سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان کے عمل سے تم یہ مت گمان کرنا کہ اللہ بے خبر ہے. انما یؤخرہم، بے شک وہ تو مہلت دیتا ہے انہیں، بے شک وہ تو صرف انہیں مہلت دیتا ہے، لیوم، اس دن تک کے لیے، تشخص، کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہ ششدر رہ جائیں گی، فی ہی اس دن میں، اس میں، الابصار، آنکھیں. تم ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ ان ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، بے شک اللہ تو ان کو اس دن کے لیے مہلت، اس دن تک کے لیے مہلت دیتا ہے کہ جس دن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پہلے جو نبیوں رسولوں کا تذکرہ کیا، کس طرح سے انہوں نے تکذیب کی، کس طرح سے انہوں نے انکار کیا،
اور کس طرح سے ان کے معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات، بہت ساری نشانیاں، بہت ساری قصے جو ہیں وہ ہمارے سامنے مختلف انداز میں ذکر کیا قرآن کی آیات کی شکل میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، یا جو اس قرآن کو جو یہ میسج اللہ کا پڑھ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جیسا بھی معاملہ ہوا تو ایک ٹائم پیریڈ تک ان کو مہلت ملی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی، ان کو ہدایت رہنمائی نصیب فرمائی. اس کے باوجود جس نے اس کا اقرار کیا، جس نے اس کو قبول کیا، وہ تو بھلے میں رہے، بھلائی پائی جنہوں نے. لیکن جنہوں نے انکار کیا تو وہ تو اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے. تو اسی طرح سے تم بھی یہ مت گمان کرنا کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں. اور ظالم کون ہے یا ظلم کیا ہے، اس کی الحمدللہ ہم نے ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ حدیث کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ابھی آخری مجلس میں مکمل کیا کہ ظلم اس دنیا میں، یہاں پر جو اشارہ ہے وہ تو یقیناً ان مشرکین کی طرف ہے یا پچھلی قوموں کے لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. اور سب سے بڑا ظلم جس کا ہم نے ذکر کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں انسان کسی بھی طرح سے، چاہے وہ حقوق اللہ کے بارے میں ہو، حقوق العباد کے بارے میں ہو، معاشی معاملات، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، جس طرح کے معاملات میں بھی کوئی بھی طریقے سے بھی، کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اپنے حق میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا کسی دوسرے کی نسبت کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو کسی بھی طریقے سے ایسا کوئی بھی عمل جو ہے در حقیقت الٹیمیٹلی اس کی اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم ہے. تو یہ ظالم لوگ، اس ظالم لوگ کی کیٹیگری میں ہر طرح کے لوگ آ گئے جنہوں اس دنیا کی زندگی میں چاہے انہوں نے شرک کیا، چاہے ظاہری طور پر وہ موحد بن کر رہے، لیکن انہوں نے مختلف طریقوں سے دوسروں کے اوپر یا اپنے اوپر ظلم کیا جس کا انجام ان کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. تو کسی بھی طرح کا ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں یہ مت گمان کریں کہ یہ ظلم جو ہے، یہ ظالم لوگ جو ہیں اللہ کی دسترس سے باہر ہیں، یا اللہ ان سے بے خبر ہے. اس دنیا کے روشنائیوں میں کھو کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی سارا کچھ اس کے لیے ہے، یا یہی کا نفع جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، یا اس کی اپنی کوشش کے ذریعے یا اس کی اپنی محنت کا پھل ہے جو ان کو دنیا میں یہ سہولتیں اور دنیا میں ان کو اگر کوئی آسائشیں ملی ہیں، تو یہ اس کا ایک بہت ہی بڑی ایک خطا ہے، اس کی بہت ہی بڑی ایک بھول ہے جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے. اس کو اگر وہ اللہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں لوٹاتا تو یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے خدا نخواستہ ظلم کے زمرے میں آ سکتا ہے. تو کوئی بھی یہ گمان مت کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں سے کہ ظلم سے بے خبر ہے. بے شک وہ تو ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دیے رکھتا ہے، جس طرح سے پچھلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک خاص وقت تک کے لیے ان کو مہلت ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ان کو بھی عذاب کی ان کے لیے خبریں دیں کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، جو نبیوں نے یا رسولوں نے ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور جھٹلا دیا. اور جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اچانک ایسے آیا جیسے ہم نے مختلف قوموں کے بارے میں پڑھا کہ وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور دن کے اتنا اچانک عذاب آیا اور ایسا ان کے حالت ہو گئی کہ جیسے وہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا ان بستیوں میں. کس طرح سے ان کے اوپر اچانک آنن فانن عذاب آیا کسی بھی طریقے سے. تو یہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اس دن تک کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں اس دن، کہ اتنا اچانک ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا، یا اتنا اچانک ان کے اوپر مہلت ختم کر دی جائے گی اور ان کے اوپر وہ وقت آ جائے گا کہ ان کی آنکھیں ششدر رہ جائیں گی. اور یہ ہم یقیناً اس وقت کا اندازہ جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن تھوڑا سا گمان اس کے بارے میں اگر ہم اگر اپنے ماضی کو یا اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو دہرائیں تو ہمیں یقیناً
اس کا کچھ اندازہ یا کچھ اس کا گمان ضرور ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یا اچانک کوئی ایسی انہونی مصیبت آ جائے، ایک مطلب اچھی بھلی چلتی زندگی میں اچانک سے کوئی ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو انسان کی آنکھیں جو ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ششدر رہ جاتی ہیں، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جس کا ہم آگے اگلی آیت میں بھی ذکر سنیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے اچانک ان کے ساتھ آئے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، چاہے انہوں نے 50 سال 70 سال 100 سال سے بھی زیادہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو جب ان کے اوپر مہلت کا وقت ختم ہونے کے بعد جب یہ دن آئے گا تو اچانک ایسے آئے گا کہ وہ ششدر رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ جائیں گی، اور وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اچانک ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ مخطئین، اس حال میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ وہ سب دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی، سب اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو۔ یہ یوم حشر کی طرف جو ان کا دوڑنا یا بھاگ کر جانا ہے، وہ اس کا ایک منظر کشی یہاں پر ہے کہ ان کی حالت یوم حشر میں جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالت ایسے ہوں گی کہ وہ دوڑنے والے ہوں گے اور سب اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، لا یرتد، نہیں لوٹے گی، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی طرف بھی ان کی آنکھیں یا نگاہیں نہیں لوٹیں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ، اور ان کے دل، ہواء، عقل و شعور سے خالی ہوں گے، اور ان کے دل عقل و شعور سے خالی ہوں گے، یعنی اچانک، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اچانک ایسا ان کے اوپر دن آ جائے گا کہ وہ اچانک ان کے اوپر آئے گا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان کی حالت کیسی ہوگی کہ وہ سر اٹھائے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ نہیں لوٹے گی ان کی نگاہ ان کی طرف، یعنی وہ ان کی اپنی کیفیت کیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوگی، وہ کپڑے بھی ہیں ان کے اوپر کے، ننگے بدن ہیں، ان کے پاؤں میں جوتا بھی ہے کہ نہیں، ان کی ظاہری کیفیت کیا ہے، ان کو اس کی کوئی ہوش نہیں ہوگی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور وہ ان کے دل عقل و شعور سے خالی ہوں گے، بالکل بے ہوش اور بے حواس ہوں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسے اچانک سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ یا کوئی دھماکہ یا کوئی اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور اس سے بچنے کے لیے، ایسی اچانک کی سچویشن سے بچنے کے لیے جب بھی لوگ دوڑتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں یوم حشر میں کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ یقیناً ہم اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اچانک سے دھماکہ یا اچانک سے کچھ حملہ کسی نے کر دیا تو اس وقت وہاں پر اپنی زندگی بچانے کے لیے لوگ کس طرح سے سرپٹ دوڑتے ہیں، آنکھیں اوپر اٹھائے ہوئے، سر اوپر اٹھائے ہوئے، بس ایک طرف کو بھاگنا ہے، ان کو اپنی کوئی کیفیت کا پتہ نہیں کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے، وہ کس حال میں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی ماں سوائے اس کے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں کہیں پر۔ تو ایسی سچویشن کا اندازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ سر اٹھائے سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کی کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ اپنی ان کی کیا حالت کیفیت ہے اور ان کی کیا سوچ ہے، کسی ہر طرح کی سوچ سے عاری ہو کر بے ہوش و حواس وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے، اپنی آنکھیں نگاہیں جو ہے وہ اٹھائے ہوئے، آنکھیں سر اٹھائے ہوئے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے ذریعے آج ہم تک بھی یہ پہنچ گیا پیغام کہ ہم بھی ان لوگوں کو پھر آگے ڈرائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جو ہمیں پیغام ملا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی آخری ہی حدیث کی مجلس میں حجۃ الوداع کی ایک حدیث جو پڑھی، جو بہت ہی خوبصورت حدیث تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو ہے اس میں بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ جو یہاں پر موجود ہے وہ سب یہ سن لے اور پھر آگے پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ آگے جس کو وہ پہنچائے گا اس کی یادداشت زیادہ اچھی ہو یا وہ عمل میں زیادہ اچھا ہو اس سے جو اس کو خبر پہنچا رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان صحابہ کرام جو حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں پر موجود تھے ان کو یہ خبریں سنائی، ان کو
اپنا سارا پیغام جو ہے وہ سنا دیا، اس کی گواہی بھی لے لی انہوں نے وہاں پر، بلکہ یہ حکم بھی کہہ دیا کہ یہ آگے پہنچائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آگے سننے والا جو ہے وہ عمل میں یا یادداشت میں زیادہ مضبوط ہو، زیادہ اچھا ہو، زیادہ بہتر ہو اس شخص سے جو وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ جب بھی یہ اللہ کے پیغام کو سنیں، اس جس بھی انداز میں ہو، وہ آگے مؤثر انداز میں پہنچائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آگے سننے والا ہے وہ زیادہ مضبوط ہو اس عمل میں، یا اس کو یاد رکھنے میں، یا اس کو پھیلانے میں، کہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے۔ بہرحال وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم، اس دن سے، یأتیہم، کہ جب آئے گا العذاب، ان پر عذاب، کہ جب ان پر عذاب آئے گا، ان کو اس دن کے دن سے ڈرائیں جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا، یعنی یہ مہلت جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بے شک دنیا کی آسائشیں یا دنیا کی رونقیں جتنی بھی زیادہ ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رونقیں دی ہوئی ہیں، یہ سب لپیٹ دی جائیں گی، اور ایک دن جو ہے اچانک حساب کتاب کا شروع ہو جائے گا، یا اچانک ایک دن مہلت ختم ہو جائے گی اور عذاب کا دن جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس دن سے ان کو ڈرائیں، اور جس دن کیا ہوگا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جن سب نے ظلم کیا، جن سب نے دنیا میں ظلم کیا، جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، وہ ظالم اس دن کہیں گے۔ اور ظلم کی ہم نے دوبارہ سے ایک یاد دہانی کے لیے ابھی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی کہ دنیا میں ظالم کون لوگ ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ نہیں یاد رکھنا کہ یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، یا میرا خیال ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں یا آگے بھی کچھ آیات آئیں گے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ظالم وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہے یا مال و دولت ہے، وہ غریب لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اگر غریب یہ سوچتا ہے تو غریب کے اوپر بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی انعامات ایسی ہیں جس کو ان کو صبر اور شکر کر کے اس کو لوٹانا ہے۔ اگر کوئی صحت مند کوئی مریض ہے، وہ یہ سمجھے کہ صحت مند جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سارے معاملات کریں اور اپنی کوشش کریں۔ تو ایسی صورت میں جو بیمار ہے اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں رکھی ہیں۔ ذکر الہی وہ کر سکتا ہے مختلف طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو کر سکتا ہے، اپنی صحت کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ذکر الہی تو ضرور کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا بخار ہوتا ہے تو نمازیں قضا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل میں مضبوط کرے، اور ہمیں صبر اور شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وہ کہیں گے، اس دن کے عذاب سے ڈرائیں جس دن وہ ظالم کہیں گے، وہ لوگ جن سب نے ظلم کیا، ربنا اخرنا، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب، قریب کی مدت کی، ایک مدت تک قریب، یعنی کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، قریب تک کی مدت یعنی تھوڑے سے وقت کی ایک مہلت دے دے تو ہمیں، نجیب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ہم یہ تیرا پیغام یا تیری جو دعوت ہے وہ اس کو ہم قبول کریں گے اس مہلت میں۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم پیروی کریں گے تیرے رسولوں کی، اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ اب وہ ظالم لوگ جب ان کے اوپر مہلت ختم ہو جائے گی اور اچانک سے ان کے اوپر ایک وقت آئے گا جس دن وہ ان کی آنکھیں ششدر ہو جائیں گی، اور وہ ان کی منزل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی یا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کریں گے۔ یقیناً وہ مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی ان کو، لیکن وہ مہلت طلب کریں گے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دے اللہ، کہ اب ہم نے یہ دیکھ لیا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دے، اس مہلت میں ہم تیرے اس پیغام کو بھی قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ اب تو ان کے سامنے وہ سارا کچھ، لیکن جیسے پہلے امتوں کے ساتھ ہوا، ان کے اوپر تو عذاب آ گیا، اور عذاب کے وقت ان کے اوپر مہلت جو ہے وہ جب ختم ہوئی تو ان کے اوپر پھر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ما سوائے قوم یونس کا جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ بھی ایک خاص سچویشن کی تھی، اس کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہدایات ساری واضح کر دی، رسولوں کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، کتابوں کے ذریعے، اور پھر ان کے اوپر مہلت ختم ہو گئی جب، تو پھر ان کو واپس دوبارہ سے مہلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جب یہ مہلت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو پھر
اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے اولم تکون اقسم تم، اور کیا نہیں تم سب نے قسمیں کھائی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یا ان کو پیغام پہنچایا جائے گا یا ملے گا کہ کیا تو نے، یا ان سے سوال کیا جائے گا کیا تم سب نے قسمیں نہیں کھائی تھی من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال. کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال؟ یعنی دنیا میں جب تھے تو تم اتراتے پھرتے تھے. اس وقت ہم نے تمہیں مہلت کا بھی بتا دیا کہ ایک وقت اچانک آئے گا کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ششدر رہ جائیں گی، یا اچانک ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی بہانہ یا کوئی رستہ نہیں ملے گا، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے پچھلی آیات میں بھی ابھی ہم نے تذکرہ کیا، یا اس سے پہلے بھی بے شمار آیات میں ہم نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہیں تو سب سے پہلے ساری نصیحت بھی ملی، پیغام بھی ملا، سارا کچھ ملا، اس کے باوجود تم دنیا کی زندگی میں اتراتے پھرتے تھے. تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کوئی زوال نہیں. یعنی تم نے دنیا کی زندگی میں کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کیا. جو تمہارے پاس کوئی مال و دولت ملی اگر، یا کوئی عہدہ ملا، تو تم نے یہ سمجھا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے اتنی محنت کی تو یہ مجھے مل گیا، اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. یا یہاں پر وہی جس کا میں نے ذکر کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، چاہے وہ امیری میں ہے یا فقیری میں ہے، چاہے وہ صحت میں ہے یا کسی خدا نخواستہ بیماری میں ہے، چاہے وہ کسی آزمائش میں ہے یا کسی آسان سے وقت میں ہے، کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہا ہے. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ایسی رہتی ہے جس کا اس کو شکر ادا کرنا ہے. لیکن اگر اس دنیا میں عام طور پہ جو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل غریب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صدقہ کر ہی نہیں سکتے. تو غریب لوگ جو ہیں جو مال کا صدقہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری دوسری طریقوں سے وہ صدقہ کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، دوسروں کو تھوڑا سا علم سیکھ کر دوسروں کو سکھا کر صدقہ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے مطلب وہ جستجو کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے یا اس کے ترویج کے لیے کچھ کوشش کر سکتے ہیں. بہت ساری طریقوں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے. لیکن اس نے اگر بہانہ ہیلا بنا کر کے مجھے اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، تو اس کے نتیجے میں اس نے اللہ کے دوسرے صبر اور شکر کرنا ٹھکرا دیا اور دوسرے معاملات میں پڑا رہا اور اپنی ہی بس دنیا جو ہے اس کو گزارنے میں لگا رہا. تو آخرت کے دن اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ اس کا پیچھا کریں کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحت نہیں دی تھی کہ اس صحت کو استعمال کر کے تم کچھ ثواب کے کام کما سکتے؟ لازم تو نہیں تھا کہ تمہارے پاس بہت بڑی وسیع و غریض جائیداد ہوتی یا مال و دولت ہوتی تو پھر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. بہرحال یہ بہت سارے طریقوں سے اس کو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو تم بہت اتراتے رہے کہ تمہارے پاس یہ مال اور دولت اور صحت یا جو بھی مہلت ہے وہ تو ختم نہیں ہونے والی، اور اب تم مہلت مانگ رہے ہو. تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہاں پر مہلت کا انکار کریں گے، اور اس کے اوپر یہ سوال ہوگا کہ دنیا میں تو تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب آخرت میں تمہارے لیے مہلت نہیں ہوگی. وَسَكَنْتُمْ اور تم آباد رہے، فی مساکنی گھروں میں، الذین ظلموا انفسہم ان لوگوں کے جن سب نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. تم سب ان لوگوں کے گھروں میں آباد رہے جن سب نے ظلم کیا اپنے جانوں پر. وَتَبَيَّنَ اور خوب واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیف فعلنا کیا سلوک کیا ہم نے، بہم ان کے ساتھ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پچھلی قومیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، یہ بھی تمہارے اوپر خوب واضح ہو گیا. وَضَرَبْنَا اور ہم نے بیان کر دی، لَكُمُ الْأَمْثَالَ تمہارے لیے کئی مثالیں، اور تمہارے لیے کئی مثالیں بھی بیان کر دیں. یہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے. اس وقت کے لوگ جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور دہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک اوپن اللہ تعالیٰ کی آیت یا ایک پیغام ہے کہ کیا تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. پچھلی قومیں جو گزر چکی ان کے گھروں میں یا ان کی آبادیوں میں یا ان کے آبادیوں کے قریب
پچھلی قوموں کے بہت سارے باقیات جو ہیں وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ اس کا ہم نے گوگل پہ ایک سائٹ وزٹ بھی کیا تھا، بلکہ قوم مدین اور قوم عاد اور سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کہاں پر آباد تھی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کا بھی ایک غالب گمان ہے کہ وہ کس جگہ پر ٹھہری تھی، اور اس کے سارے بہرحال قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور اس طرح کی بہت ساری قوموں کی بستیاں جو ہیں کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہوئی، وہ آج بھی موجود ہیں، اور ان گھروں میں یا ان کے قریب کی آبادیوں میں یا انہی شہروں میں لوگ جو ہیں وہ آج بھی آباد ہیں۔ بلکہ آج بھی اب اگر ہم دیکھیں تو مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں، خاص کر پرانی آبادیوں کے شہروں میں آج بھی کچھ لوگ ایسے گھروں میں مقیم ہوں گے جو بہت ہی کئی صدیوں سے وہ محل یا تعمیرات جو ہیں وہ ہیں، اور ان کے رہنے والے جو ہیں وہ کس طرح سے عیش پرستی یا کس طرح سے وہ شاہانہ زندگی انہوں نے گزاری ہوگی، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بستیاں تھیں، جو لوگ آباد تھے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، خاص کر یہ اس طرف اشارہ ہے جو پچھلی قومیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا ان کی طرف خاص کر اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باقی بھی جتنے مطلب آثار قدیمہ میں ہمیں ملتے ہیں کہ اتنی عظیم و شان سلطنتیں تھیں جو تباہ و برباد ہوگی۔ یقیناً ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی حکمت یا ایسی کچھ سٹوری ہو سکتی ہے۔ کچھ کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا، جس کو فائن ٹیون کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پچھلی جو بھی سٹوریاں تھیں ان کو سب بھول جاؤ، لیکن ان قوموں کے بارے میں جو حقیقت پر مبنی جو معلومات ہیں وہ ہمیں قرآن مجید نے دے دی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور سی بستیاں ہیں، تو ان لوگوں کے گھروں میں یا ان بستیوں میں ان کے قریب تم آباد تھے، جن کو دیکھ کر تم سبق حاصل کر سکتے تھے، جو تمہارے سامنے موجود تھیں کہ یہ ساری اتنی عظیم و شان سلطنتیں جو ہیں وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے اوپر انہوں نے مختلف طریقے سے شرک کے ذریعے یا تکبر کر کے یا مختلف طریقے سے انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، اور پھر خوب واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ کیا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا اور کس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے کئی مثالیں، اور بہت ساری مثالیں ان قوموں کی اور ان کے مختلف طریقوں سے کیسے انہوں نے ان کو نصیحت دی اللہ تعالیٰ نے، کیسے پھر وہ انہوں نے ڈٹایا، پھر کس طرح سے ان کو مختلف مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا قرآن مجید میں۔ یہ بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں مختلف آیات کی شکل میں ہیں، تو بہت ساری مثالیں دے کر کئی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح کر دی جو آج ہمارے اوپر بالکل واضح ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم میں سے کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو یقیناً اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ آخرت میں وہ خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ مہلت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی، اپنی تدبیر کی۔ مکر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ عربی کنٹیکس میں دیکھا جائے اگر، یا عربک ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک منفی لفظ نہیں ہے جیسا کہ ہمیں عام طور پر اردو کے معنی میں لگتا ہے، بلکہ مکر کا مطلب ایک خفیہ تدبیر ہے، ایک پلاننگ ہے یا ایک اسٹریٹجی جو ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خفیہ طور پر۔ تو یقیناً انہوں نے تدبیر کی، اپنی سی تدبیر۔ ان قوموں نے یا پچھلے لوگ یا پچھلی قومیں جو گزر گئیں انہوں نے مختلف طریقوں سے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے کے لیے مختلف طریقے سے جی ایک منٹ، میرے پاس یہاں پر تھوڑا سا ایک ایرر آ رہا ہے اس کو جی۔ اور یقیناً انہوں نے اپنی سی خفیہ تدبیریں کی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیریں، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیریں یعنی اللہ کے سامنے تو ان کی تدبیریں کچھ نہیں تھی، یا اللہ کے سامنے تو ان کی تدبیریں چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تدبیر جو ہے وہ خفیہ اسٹریٹجی یا خفیہ ایک مطلب تدبیر جس کا ہم نے ذکر کیا، تو انہوں نے تو تدبیر کی، پچھلی قوموں نے مختلف طریقوں سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، یا یہاں تک کہ ان نبیوں کو یا رسولوں کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات کیے۔ تو انہوں نے تو تدبیریں کی خفیہ چھپ چھپا کر، لیکن وہ تدبیریں تو اللہ سے مخفی نہیں تھی۔ اللہ ان تدبیروں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی تدبیریں لِتَزُولَ، کہ ٹل جائیں منہ الجبال، اس سے پہاڑ، ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں اتنی بڑی یا اتنی محکم، اتنی واضح ٹھوس نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کو ٹال دیتی، یعنی اللہ کی تدبیروں کے آگے تو ان کی تدبیریں کچھ بھی نہیں تھی۔ یا اس کا دوسرا مطلب جو ہے، دونوں مطلب اکثر مفسرین جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی تدبیریں اتنی مضبوط نہیں تھیں، یا اتنی اللہ کی تدبیر کے آگے اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کو ٹال دیتی، یا کوئی ایسا بڑا مطلب مکر ہوتا ان کا کہ وہ بہت بڑا چینج لے آتے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تدبیریں ان کی کئی دفعہ اتنی بڑی بڑی تھیں کہ اگر اللہ غیظ و غضب میں آ جاتا اور اللہ اگر غضب کا اظہار کر دیتا، خاص کر ان کی تدبیر زیاد کی شرک کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ نبیوں اور رسولوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے معاذ اللہ، تو ان کی اتنی بڑی بڑی تدبیریں تھیں کہ اگر اللہ غیظ و غضب میں آ جاتا تو پہاڑ ٹل جاتے، یا نیست و نابود ہو جاتی ساری کائنات، یا ساری بستیاں اس وقت، یا ساری زمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر اور اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو مہلت دی اور ان کو چھوڑے رکھا ایک خاص مدت تک کے لیے، پھر ان کے اوپر ایک خاص بستی کے اوپر ایک خاص طریقے سے عذاب پہنچایا اور کچھ لوگوں سے وہاں سے بچا لیا۔ یعنی ان کی تدبیر ایسی اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں اگر آ جاتا تو وہ پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹل جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فلا تحسبن اللہ، پس تو ہرگز نہ گمان کر کہ اللہ کو مخلفہ، خلاف کرنے والا ہے، وعدی ہی، اپنے وعدے کا، رسولہ، اپنے رسولوں کے۔ تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کے خلاف کچھ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا کسی قسم کا کوئی گمان نہیں کرے کوئی بھی۔ اللہ نے جو اس کے رسولوں سے وعدہ کیا، اس کے رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے، مختلف طرح کے وعدے، کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور مطلب ان کو کامیابی نصیب ہوگی خاص وقت تک کے لیے۔ اور وہ یہ سارے وعدے جو ہیں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدے کیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مختلف طرح کے وعدے جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر غالباً ایک کیسر و کسریٰ، یا جو اس وقت کی رومن امپائر تھی، اس کو گرانے کا ایک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ یا رومن امپائر یا کون سی ایک بڑی امپائر تھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اس کو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی مطلب محکوم ہو جائے گا یا ان کے اوپر بھی غلبہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ ایک ایسی قوم جو اس وقت پتھر باندھ کر اپنی پیٹ کے اوپر مطلب کھدائی کر رہی ہے، خندق کی کھدائی کر رہی ہے، تو ایسی قوم جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے کھلے طور پر، وہ اتنی بڑی سلطنتیں یا اتنی بڑی امپائر جو ہیں ان کو وہ مطلب زیر کر لیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیسے وہ وعدہ وفا ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ کے بعد کچھ ہی سالوں میں اتنی بڑی کامیابیاں مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کا نصیب ہوئی کہ پوری تاریخ جو ہے اس میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ بہرحال کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جس نے جو عمل کیا اس کے مطابق اس کا انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا، گناہ کیا، تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور بے شک اللہ نہایت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اگر جب نہایت غالب ہے، ایک غلبہ رکھنے والا ہے، اور جب وہ انتقام کی طرف آئے تو وہ فوراً انتقام بھی لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض،
جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین غیر الارضی دوسری زمین کے ساتھ، جس دن یہ زمین دوسری زمین کے ساتھ بدل دی جائے گی، والسماوات اور آسمان بھی، جس دن یہ زمین اور آسمان دوسری زمین اور آسمان کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ یہ یہاں پر اس آیت کی تشریح جو ہے اس میں محشر، یوم محشر میں جو لوگوں کا اکٹھا ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے، یا اس وقت کی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت زمین کو بدل دیا جائے گا اور آسمان کو بھی۔ وَبَرَزُوا اور وہ سب لوگ پیش ہوں گے للہ اللہ کے سامنے، الواحد القہار جو کہ اکیلا اور بڑا زبردست ہے۔ وہ دن جس دن زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، دوسری زمین کو دوسری زمین کے ساتھ اور آسمان کو بھی، یعنی زمین کو اور آسمان کو دوسری زمین اور آسمان کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ یہ ہم اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ بھی فیکٹ ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیات اور مختلف احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہ آیت متشابہات ہے، اس میں اس کی حیثیت اور کیفیت کیا ہوگی واللہ علم، یہ تو اسی وقت ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یقیناً آج مادی طور پر بھی ہم اس نتیجے پر کھڑے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ نظام کائنات جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اگر ہم قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اس کو مختلف طریقے سے یا مختلف انداز سے اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ یہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کی کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدا کی روٹی کی طرح ہوگی۔ میدے سے بنی ہوئی روٹی جو ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، یہ براؤنش نہیں ہوتی، سفید ہوتی ہے۔ آٹے کی یا گندم کے آٹے کی روٹی جو ہے، موٹی گندم کی، وہ تو براؤن کلر کی ہوتی ہے، لیکن میدے کی روٹی جو ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ تو ایسی زمین ہوگی جیسے میدے کی روٹی کی طرح بالکل چٹیل، اس میں کسی قسم کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا، بالکل چٹیل سفید میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط پر، یعنی پل صراط پر، اس وقت لوگ پورے صراط پر ہوں گے جب یہ زمین اور آسمان جو ہے وہ بدل دیے جائیں گے۔ تو ایک یہودی کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب، یعنی پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں جو یہاں پر کوٹ کی گئی کہ اس دن چٹیل میدان کی طرح زمین کو کوٹ کوٹ کر مطلب میدان کر دیا جائے گا، یہ زمین کو کھینچا جائے گا۔ مختلف طریقے سے مختلف احادیث میں یا مختلف آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ یہاں پر سورہ قیامہ کا بھی یہاں پر ایک ریفرنس دیا گیا کہ سورہ قیامہ ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ والقمر، اور یعنی سورج اور چاند کو یکجا کر دیا جائے گا، یعنی یہ نظام شمسی جو ہے ہمارا سولر سسٹم جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ زمین اور چاند، زمین اور سورج جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ آپس میں مطلب تباہ و برباد ہو کر آپس میں مل کر اکٹھے ایک ہی جگہ پر کوئی کس کیفیت میں ہوں گے واللہ عالم۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ چاند اور سورج اور چاند جو ہیں ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا، کس طرح سے یہ نظام شمسی جو ہے وہ بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ فجر میں ہے اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ یہ میدان حشر میں کس طرح سے زمین کو مطلب چٹیل میدان کی شکل جو ہے وہ دے دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کس طرح سے دیں گے۔ اسی طرح سے سورہ انشقاق میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کو جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ تو مختلف طریقوں سے یہ کس طرح سے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کے سامنے ہوگا، یہ منظر سب کے سامنے یہ منظر ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قرآن کی ایک ایک آیت جو ہمارے سامنے ہمیں اس وقت اس کی سمجھ نہیں ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو یقیناً وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا کہ جس دن زمین کو اور آسمان کو بدل دیا جائے گا دوسرے سے، اور لوگ اس دن جو ہے اس اکیلے اللہ کو جو بہت بڑا زبردست ہے اس کے سامنے وہ سب پیش کیے جائیں گے سارے لوگ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے سب مجرموں کو، اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے، یومئذ اس دن مقرنین
फिल अस्फाद, वो सब जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। उस दिन आप देखेंगे कि किस तरह से वो मुजरिम लोग जो हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। ये तो मतलब वाज़े है कि जिनके अमाल अच्छे हैं, जिन्होंने दुनिया में काफ़ी मिकदार में अपने अमाल जो है समेट लिए, अच्छे अमाल, वो तो किसी न किसी तरह से अल्लाह ताला के ख़ास रहमत से कुछ आसानियों में होंगे। लेकिन जिन्होंने जुल्म किया, जो मुजरिम लोग होंगे, उनकी कैफियत जहाँ पर ये आयत जो है उसमें जिक्र हो रही है कि किस तरह से उनके वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कितरानिन, उनकी कमीज़ें गंधक की होंगी। गंधक एक ऐसा सब्सटेंस है जो मुख्तलिफ तरीके से इंसान के मुख्तलिफ काम आता है। इवन के ज़मीन में भी सल्फर या गंधक, सल्फर इसको इंग्लिश में नेम है उसका, या साइंटिफिक नेम भी उसका सल्फर है। ये मुख्तलिफ तरह की खादें जो हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ तरह के केमिकल जो हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। उसके अलावा ज़मीन में एक बहुत अहम रोल अदा करता है गंधक का। ज़मीन की सफाई और ज़मीन की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उसको रफा करने के लिए गंधक जो है वो एक कलील मिकदार में या एक महदूद मिकदार में ज़मीन की मट्टी जो है उसमें भी मौजूद होती है। मुख्तलिफ मेडिसिन में भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका सबसे ख़तरनाक इस्तेमाल जो है ये आतशगीर मादा या ये जो तबाह करने के लिए जो होता है ना, बारूदी मवाद जो है, उसमें ये गंधक इस्तेमाल होती है। ये सबसे खतरनाक इस्तेमाल जो है, ये जो पटाखे वगैरह जो फोड़े जाते हैं या ये जो फायर वर्क्स किए जाते हैं उसमें भी गंधक का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ये बुलेट्स वगैरह या असलहा वगैरह जो है उसमें ये इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही शदीद किस्म का आतशगीर मादा है। बहुत जल्दी से ये धमाके की शक्ल में ये आग को पकड़ता है और अचानक से पकड़ता है और अचानक से धमाका करके आग में तब्दील हो जाता है। और उसके सामने आग का शोला तो बहुत दूर की बात, जरा सी थोड़ी सी रगड़ लग जाए तो ये जो है वो धमाके की शक्ल में ये मतलब उठता है। ये जो आम जो खिलौना टाइप जो बम होते हैं, अगर उनको अगर खोल कर देखे जाए, पेपर में लपेट कर, जो पाकिस्तान में, इंडिया में अक्सर जो मिलते हैं ये मतलब शब बारात वगैरह जो मुख्तलिफ रसूमात बनी हुई है उसमें जो शादी ब्याह में भी फोड़े जाते हैं, अगर उसको खोल कर देखा जाए तो उसमें गंधक की थोड़ी सी मिकदार होती है और पत्थर होते हैं। और जब उसको जोर से मारा जाता है जमीन के ऊपर या किसी सख्त जगह पर, तो पत्थरों की आपस के रगड़ से वहां पर हल्की सी हरारत पैदा होती है। उस हरारत से वो गंधक जो है वो धमाका जो है वो करती है। इतनी खतरनाक मादा है। तो उस गंधक की उनकी कमीजें होंगी, यानी उनकी कमीजें ऐसी होंगी कि जरा सी हरकत या जरा सी उनमें जुम्बश, जरा सी उनमें हरारत जो है वो धमाके का बायस होगी, उनको नेस्तो नाबूद कर देगी, या उनको इतनी खतरनाक मतलब मादा जो है उससे बनी हुई कमीजें, गंधक की कमीजें होंगी उनके ऊपर। वतगशा वजूहुहुम, और ढांपे हुए होंगे उनके चेहरे, अन्नारु, आग, और उनके चेहरे भी आग से ढांपे हुए होंगे। ये वो लोग हैं जो मुजरिम हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। उनकी कमीजें जो है वो गंधक की होंगी, एक आतशगीर मादे की होंगी, और उनके चेहरे जो है वो भी आंखों से आग से ढके हुए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी अंजाम से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार फरमाए जो पहले ही दिन क़यामत के पहले ही मंजिल में कामयाब लोगों में शुमार हों। लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन, ताकि ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि बदला दे अल्लाह हर नफ्स को, माँ का सबद, उस अमल का जो उसने कमाया। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने भी इंसान मौजूद होंगे, अल्लाह के लिए कुछ मतलब मुश्किल नहीं कि वो आनन फानन उन सब का हिसाब कर दे। किस तरह से हिसाब करेगा वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए होगा कि जिसने जो कुछ कमाया उसको उसका बदला दे दिया जाए। ये खासकर हमारे लिए या उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में कुछ मुसीबतें या कुछ आजमाइशें झील कर अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर रखने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को
مطلب ادا کرنے کے لیے کچھ کوشش جاری و ساری رکھتے ہیں، ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں جو عیش مستی میں ہے، جو مختلف آسائشیں جو ہے لے رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ بگڑتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ اپنے دل کو سنبھالے رکھتے ہیں، یہ تقوی جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں، کسی بھی حرام کاری یا کسی بھی غلط کام کے ذریعے حرام مال کو سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بہت ہی آسائش میں ہیں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اس دن وہ ان کا انجام ایسے لوگوں کی طرح ہو، تو یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کرے گا کہ اس ہر نفس کو جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا اس کو بدلہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد بدلہ دینے والا ہے۔ ہذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ سب ڈرائے جائیں، تاکہ ان کو ڈرایا جائے بھی اس کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، یعنی یہ پیغام لوگوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہنچایا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ پھر حجۃ الوداع کا جو خطبہ جو ہے اس کا تھوڑا سا مختصر ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی کہ تم یہ پیغام اگلے لوگوں تک پہنچاؤ، کہ ہو سکتا ہے اگلے لوگ جو سنیں وہ تم سے زیادہ عمل میں یا یاداشت میں مضبوط ہوں۔ تو یہ تو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ سب جان لیں، انما، بے شک، ہوا، صرف وہی، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، صرف وہی اکیلا معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقل والے، اور تاکہ وہ لوگ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں، اور عقل رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں، جو ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں، اور وہ لوگ جو عقل والے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ان کے لیے ایک اللہ جو واحد معبود ہے اس کی طرف سے پیغام ہے کہ صرف اور صرف وہی معبود ہے، یعنی شرک سے بچنا، اور پھر دوسرے اعمال جو ہیں ان میں اپنے آپ کو صحیح سیدھے رستے پر رکھنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جو ہم نے سنا، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور ہمیں اس کے اوپر قائم رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم بھی مکمل ہو گئی، اور یہ پارہ جو ہے پارہ نمبر 13 وہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اچھا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ یقیناً میرے اندر کوئی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں مطلب اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتا سکوں یا اس کی تشریح کر سکوں جس طرح سے مفسرین نے لکھا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے تو کچھ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ بھی ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے جو ہم دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کر دے کہ اس پیغام کو ہم خود سمجھ سکیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، ہمارے اولاد کے مسائل، ہمارے کاروبار اور جابز وغیرہ کے مسائل، ہمارے رزق اور روزی کے مسائل، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں جو ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے خاص رحمت اور فضل و کرم کرے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت سے، خاص فضل و کرم سے، صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و کرب، اور جتنے مومن اور مومنین ہیں
سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔